الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بسم اللہ الرحمن الرحیم. توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. عزیزان محترم و بزرگان عزیز، گفتگو ہماری اسی مسئلے پر جاری تھی کہ انسان کس طرح اپنی زندگی میں توبہ کو انجام دے. کلی طور پر توبہ انجام دینے کے سلسلے کو آپ کے سامنے پیش کرنے کے بعد پھر ایک ایک مسئلے کو توبہ کے عنوان سے پیش کیا گیا، جس کے ذیل میں ایک تو تقلید میں بعض جگہ پر اشتباہات ہونے کی وجہ سے توبہ کے مرحلے کو اس نقطے پر متمرکز کر رہے تھے کہ ایک جہت سے جو نئی تقلید کرنے والے ہیں وہ بھی متوجہ ہوں، اور جو مردہ مجتہد کی تقلید پر باقی ہیں وہ بھی متوجہ ہو جائیں، اور آئندہ بھی ایسا مردہ مجتہد کا مسئلہ پیش آئے تو وہ بھی اس کی طرف توجہ رکھے. توبہ کے ذیل میں یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے مد نظر ہوا کرتی ہیں، جس میں کبھی کبھی تو ان چیزوں کی اتنی زیادہ ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ لگتا ایسا ہے کہ کچھ لوگوں کی لا علمی کی وجہ سے بعض لوگ ان کے دینی جذبے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کو اپنے ہاتھوں میں اس طرح جکڑ لیتے ہیں کہ جن کا مقصد ہی ہوتا ہے کہ جب اب تک جو کام ہوتا آیا ہے ان ساری محنتوں کو تباہ کر دیا جائے، ان ساری محنتوں پر پانی پھیر دیا جائے. اس لیے ڈر لگتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ لوگوں کے دینی جذبے سے بعض لوگ فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کے ایمان کو جس طرح صحیح راستے پر استعمال ہونا چاہیے ان کے اس جذبے کو غلط راستے پر استعمال کر جائیں. اس لیے صحیح بات پتہ چلنا چاہیے، کیونکہ تقلید کا مسئلہ ایک تو بنیادی مسئلہ ہے کہ جس کے اوپر اس کی شریعت کا دار و مدار ہے، تو دوسری طرف اگر انسان غلط تقلید میں ان جیسے لوگوں کے ہاتھوں میں آ جائے تو کتنا انسان بدل جایا کرتا ہے کہ دین کے راستے میں کام کرنے کے بجائے یہی لوگ سوء استفادہ کرتے ہوئے ان کے دینی جذبے سے دین ہی کے خلاف کام لیا کرتے ہیں، اور یہ اتنا زیادہ نقصان پہنچا جایا کرتی ہے کہ جس کی وجہ سے کبھی کبھی ڈر لگتا ہے کہ بعض مومنین
اتنے غلط راستے پر نکل جاتے ہیں جبکہ وہ دینی جذبے سے آئے ہوتے کہ عام گناہگار سے بھی زیادہ بدتر کام انجام دینے لگتے ہیں، عام فاسق و فاجر سے بھی گناہوں میں زیادہ بڑھ جایا کرتے ہیں۔ اس لیے یہ سوال ہمارے ذہنوں میں گونجتا ہے کہ کون وہ مرجع ہے جو قابل تقلید ہے اور جن کی ہمیں تقلید کرنا چاہیے۔ دوسرے الفاظ میں کون وہ مجتہد ہے کہ جس کا علم سب سے بڑا ہوا ہے، فقہ میں، شریعت کے علم میں اور اجتہاد کے علم میں اس کا مد مقابل کوئی نہیں ہے، اس کو کیسے پہچانا جائے؟ تو ہمارے لیے یہ ایک سوال ذہنوں میں گونجا کرتا ہے۔ شیعت کے پاس وہ کون سا معیار ہے، کون سا پیمانہ ہے، کون سا اسٹینڈرڈ ہے، کون سا طریقہ کار ہے کہ جس کے ذریعے سے دنیا کے سب سے بڑے عالم کو پہچانا جائے شریعت کے مسئلے میں، فقہ کے مسئلے میں، اجتہاد کے مسئلے میں؟ ایسا نہیں ہے کہ ہمارے یہاں پر کچھ کمیٹیاں بنی ہوتی ہیں وہ مرجع عالم کو مقرر کرے، یا کوئی الیکشن ہوا کرتا ہے جس الیکشن کے ذریعے سے مرجع عالم کو مقرر کیا جائے۔ نہ الیکشن ہے نہ سلیکشن، ایسا کوئی طریقہ مرجعیت کے انتخاب کرنے میں نہیں پایا جاتا ہے، بلکہ وہاں ہمارے پاس بالکل سیدھا سادہ اور بڑا ہی ڈھیلا ڈھالا نظام ہے، اور وہ درس خارج کا نظام ہوا کرتا ہے۔ اور وہ درس خارج کا نظام اتنا ڈھیلا ڈھالا ہونے کے باوجود شیعت جن مشکلات سے نکل کر کے آئی ہے اس میں اس سے بہترین اور کوئی نظام مرجعیت کے انتخاب کا نہیں ہو سکتا۔ ایسا بہترین ڈھیلا ڈھالا سیدھا سادہ ہونے کے باوجود اتنا بہترین نظام درس خارج کا نظام ہے، جس کی حقیقت اس سے بھی پہچانی ہے کہ دشمن نے شیعت کو توڑنے کے لیے اور شیعت کی مرکزیت کو تباہ کرنے کے لیے کتنی بڑی بڑی سازشیں تیار کی ہوئی ہیں، لیکن اس کے باوجود شیعت کے اس مرکزی نظام کو نہیں توڑ سکا۔ اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ مرجعیت کے انتخاب کا طریقہ اتنا بہترین، اتنا سیدھا سادہ اور اتنا ڈھیلا ڈھالا ہے کہ جس میں دشمن کی ہر سازش خود بخود ناکام ہو جایا کرتی ہے۔ آواز بلند سلوات۔ اس لیے کہ اس میں 5-10 رٹی رٹائی مجلسیں نہیں چلا کرتی ہیں، اس میں
ایک مہینے کسی نے مجلس سے رٹ لی اور جو میدان جیت لیا، اور لوگ جتنی سنتے جا رہے ہیں اس میں عشق و محبت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، وہاں پر ایسا کوئی نظام نہیں ہوا کرتا ہے۔ اور پھر اس میں 1-2 سال کے اندر بھی اگر کسی نے ایسی تیاری کر لی ہے درس خارج کی کہ جس میں اپنے علوم کو درس خارج میں اظہار کر رہا ہے، پھر بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں میدان مار جاتے ہیں، میدان پر چھا جایا کرتے ہیں، لیکن اس کے بعد 2 سال کے بعد دیکھتے ہیں کہ ساری کھانا پوری ہوا کرتی ہے، کچھ علم نام کی چیز ہی نظر نہیں آتی ہے۔ تو یہاں پر 1-2 سال میں مسئلہ حل نہیں ہوتا ہے، پوری زندگی بتانا پڑتی ہے کہ ہم نے کن کن مراحل میں کون سی کتابیں شروع سے پڑھائی ہیں، اور پھر درس خارج کے اندر کتنا ہم درس خارج کے دورے کو لمبا چوڑا کر کے بیان کر چکے ہیں۔ اچھا، فقہی اصطلاح میں دورے کا ایک خاص مفہوم ہے۔ کبھی دورے ہوتے ہیں کہ جو سربراہان مملکت یا عمائدین مملکت مختلف ممالک کے کیا کرتے ہیں، مثلا سیلاب زدگان کی تھوڑی سی امداد کرنے کے لیے، یا امداد نہیں تو خالی زبانی وعدے دینے کے لیے۔ کبھی دورہ ہوتا ہے کہ انسان کو پاگل پن کا دورہ ہو جایا کرتا ہے، انسان جنون کی عالم میں اس کے اوپر دورے حاضر ہو جایا کرتے، دورے پڑا کرتے ہیں۔ تو یہاں پر وہ دورہ مراد نہیں ہے، بلکہ فقہی اصطلاح کے لحاظ سے دورہ اس کو کہتے ہیں کہ دورہ شیعہ سنی دونوں کے درمیان مشترک ہے۔ سنی بھی اس کو مانتے ہیں اور شیعہ بھی اس کو مانتے ہیں۔ برادران اہل سنت کے وہاں پر جو صحیح بخاری کا دورہ کر لیتا ہے، یعنی صحیح بخاری کو شروع سے لے کر آخر حدیث تک پورے دورے کو پڑھ لیتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے کہ اب اس نے صحیح بخاری کا دورہ کر لیا ہے، اب یہ طالب علم نہیں رہا بلکہ عالم بن گیا ہے۔ یہ برادران اہل سنت میں ہوا کرتا ہے، اور ہمارے وہاں پر دورہ اس کو کہتے ہیں کہ اول فقہ کے مسئلے سے آخر دیات کے مسئلے تک، جو فقہ کا آخری باب ہے دیات کا، اس کے آخری مرحلے تک پورے مسئلے دلیلوں کے ساتھ درس خارج میں پڑھ لے تو اس کا نام ہوتا ہے دورہ کرنا۔ تو دورہ شیعوں کے وہاں اجتہاد کا دورہ ہوتا ہے، اور برادران اہل سنت کے وہاں پر پرانی حدیث صحیح بخاری کا دورہ ہوا کرتا ہے، اس میں اجتہاد نہیں مانتے وہ لوگ، جبکہ ہمارے وہاں اجتہاد کا دورہ ہوتا ہے، باقاعدہ ریسرچ ورک ہوا کرتا ہے۔ اس لیے دورہ جو مکمل کیا جاتا ہے تو اس دورے میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ کس نے کتنی مضبوطی کے ساتھ دورہ کیا ہے، اس میں اس کے استدلال کے رنگ کو دیکھا جاتا ہے کہ اس کے استدلال میں کتنی مضبوطی ہے، ادبیات کے لحاظ سے، اصول کے لحاظ سے۔ ادبیات، عربی ادب کے بھی 13 علوم ہیں، اس میں خاص طور پر 7 علوم تو بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں، جیسے علم معانی بیان، جس میں
یہ پہچانا جاتا ہے کہ قرآن کیسے معجزہ ہے. ادبیات جو ہے اس میں کون سا لفظ کہاں پر فٹ ہوا کرتا، اور قرآن کا معجزہ ہونا جو اس زمانے کے عرب ادعا کرتے تھے کہ ہم سے زیادہ فصیح و بلیغ کوئی نہیں ہے، قرآن نے آ کے ان کے دعوے کو توڑا، چیلنج کیا باقاعدہ، اور بتایا کہ دیکھو قرآن کی ایک آیت کا بھی جواب لے کر آ جاؤ تم سب عرب مل کر کے، بلکہ جو جنہوں ان کا سہارا بھی لے لو، قرآن کی ایک آیت کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے. اتنی قرآن کی آیت میں پاور اور طاقت ہے. اس لیے کہ اس کے اندر بڑی فصاحت و بلاغت رکھی ہوا کرتی ہے. چند مثالیں آپ کے سامنے پیش کروں. عربی زبان میں بیٹھنے کے لیے لفظ قعدہ اور جلسہ دونوں استعمال ہوتے ہیں. جلسہ اس کا مطلب بھی بیٹھنا اور قعدہ کا مطلب بھی بیٹھنا ہے. ہمارے وہاں اردو زبان میں دونوں کو بیٹھنا کہتے ہیں، لیکن عربی کی باریک بینی ایسی ہے کہ اس میں اس بیٹھنے کے انداز میں فرق ہونے کو کبھی جلسہ استعمال کریں گے، کبھی قعدہ استعمال کریں گے. اگر کوئی آدمی کھڑا ہے اور بیٹھ جائے تو اس کو جلسہ کہتے ہیں، اور اگر کوئی آدمی لیٹا ہوا اور بیٹھ جائے تو پھر اس کو قعدہ کہتے ہیں. دونوں بیٹھنا ہے، اردو زبان میں بیٹھنا دونوں کے وہاں پر ہے، لیکن عربی میں فرق ہو جایا کرتا ہے. یہی جو اس کی فصاحت و بلاغت ہوا کرتا کہ کون سے لفظ کو استعمال کیا گیا جو اس وقت بالکل صحیح ہے. اگر جو ہے لیٹ کر کے بیٹھا ہے اس وقت جلسہ استعمال کرے تو غلط ہو جائے گا، کیونکہ جلسہ کا لفظ کھڑا اور بیٹھ جائے. اس لیے فصاحت و بلاغت میں بہت عربی چیزیں بہت ہی باریک بینی سے دیکھی جاتی ہیں. اس لیے ایک صاحب جنگل میں جا رہے تھے، جاتے جاتے اس نے راہگیر سے پوچھا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ تم نے میرا اونٹ گم گیا ہے دیکھا ہے؟ اس نے پوچھا کہ اچھا تمہارا اونٹ جو ہے وہ اندھا تھا، ایک یعنی کانا تھا جو ایک آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا تھا؟ کہاں وہی والا اونٹ تو میں کہہ رہا ہوں، میرا اونٹ جو ہے وہ کانا تھا، ایک آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا تھا. کہ اچھا تمہارے اس اونٹ کے اوپر ایک طرف شیرہ لدا ہوا تھا جو میٹھا تھا اور دوسری طرف کھٹی چیزیں لدی ہوئی تھی؟ کہاں بالکل یہی تھا. کہا کہ یہ جو ہے بالکل تم نے بالکل صحیح پہچانا، وہی تو میرا اونٹ ہے. کہا وہ اونٹ تو میں نے نہیں دیکھا. ارے اتنی ساری علامتیں بتا رہا پھر کہہ رہا کہ نہیں دیکھا. کہاں؟ اس لیے کہ میں تو خالی علامت سے دیکھ رہا ہوں کہ میں نے دیکھا ہے کہ درخت جو جا رہے ہیں دونوں طرف کے، اس میں اس اونٹ نے ایک ہی طرف سے کھایا ہوا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے اس کی آنکھ ایک ہی تھی، جو دوسری آنکھ سے دیکھ ہی نہیں سکتا تھا، دوسری طرف دیکھ ہی نہیں سکتا، اس لیے کھایا ہی نہیں. اس کا مطلب ایک آنکھ تھی ایک آنکھ نہیں تھی. اس علامت سے میں نے پہچانا. پھر جو ہے کہا کہ جو ہے آپ نے یہ کیسے پہچانا کہ ایک طرف شیرہ لدا ہوا تھا ایک طرف جو کھٹی چیزیں لدی؟ کہا کہ یہ جو ہے میں نے دیکھا کہ ایک طرف جہاں پر اونٹ جا رہا ہے وہاں پر ایک طرف مکھیاں چل رہی، دوسری طرف مچھر چل رہے. جہاں پر جو میٹھی چیز ہوتی ہے وہ مکھیاں چلا کرتے، جہاں پر جو کھٹی چیز ہے وہ مچھر چلا کرتے. دونوں طرف جو ہے وہ چیزیں موجود ہیں. تو کچھ یہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو فصاحت و بلاغت میں دخیل ہوا کرتی ہے عربی کی. ان چیزوں کو ان علامتوں سے پہچانا جاتا ہے. اس طرح ایک صاحب سے جو کسی نے پوچھا کہ آپ نے اس اونٹ کو دیکھا ہے؟ کہا کہ نہیں دیکھا نہیں ہے، لیکن آپ یہ جو ہے وہ مدینہ کا اونٹ تھا. کہاں یہ تو ہے، لیکن آپ نے کیسے پہچانا؟ کہا میں نے جو ہے یہاں ایک مینگنی کو توڑ کر دیکھا تھا، مینگنی سے جو بیج نکلا تھا کھجور کا، وہ کھجور کا بیج مدینہ کا تھا، اس سے پہچانا کہ وہ مدینہ کا رہنے والا اونٹ تھا. تو بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جس سے جو دریافت کیا جاتا ہے، اسی کو فصاحت و بلاغت میں استعمال کیا جاتا ہے. تو عربی کے وہ علوم ہوا کرتے ہیں کہ جس کے ذریعے سے 5 ان علوم کے ذریعے سے آدمی کی فصاحت و بلاغت جو پہچانی جاتی ہے، ایسی جو تقریر رٹی رٹائی نہیں چلا کرتی ہے.
اس میں پیچھے علوم کار فرما ہوا کرتے ہیں. چنانچہ یہ دورہ پورا اتنی مضبوط استدلال کے ساتھ، جس میں 23 علوم ہوا استعمال ہوتے ہیں، جس میں اصول فقہ کے اندر مہارت ہوا کرتی ہے، جس میں راویوں کے حالات جو لکھے ہوتے ہیں، اس راویوں کے حالات سے پہچانتے کہ کون راوی صحیح تھا، کون راوی غلط تھا. اور پھر ادبیات کے ساتھ ساتھ انسان روایات کی ان اتنی زیادہ تعداد ہونے کے باوجود اس روایات کے اندر اتنی گہرائی سے مطالعہ رکھتا ہو کہ کون سی روایت کہاں پر فٹ ہونے والی ہے، اس کے بارے میں بڑی باریک بینی سے انسان جانتا ہو. جب دو روایتیں آپس میں ٹکرا جائے تو ان دو روایتوں کو کیسے جو علاج کیا جاتا ہے، یہ ساری چیزوں کو پتہ کرنا ہوتا ہے. یہ رٹی رٹائی چیزوں سے نہیں چلا کرتا ہے. اس لیے بڑے علوم کی مہارت بھی چاہیے، قرآن کی مہارت بھی چاہیے، حدیثوں کی مہارت بھی چاہیے، علم رجال کی مہارت بھی چاہیے، ادبیات عرب کی مہارت بھی چاہیے. اور اس طریقے سے انسان علم سے بھرا ہوتا ہے، تب جا کر جو ہے درس خارج کو انجام دیتا ہے، جس میں نیچے بیٹھنے والا مجمع بھی آغا باقر صدر اور آغا سیستانی جیسے جو شاگرد ہوا کرتے ہیں، جو مسلسل اعتراضات کرتے ہیں اور استاد کو اس کے جوابات دینا پڑتے ہیں. کوئی معمولی بات نہیں ہوا کرتی ہے نا. اس لیے درس خارج وہ نظام ہوا کرتا ہے کہ جو مرجع عالم کی پہچان کو بتاتا ہے کہ اس نے کتنی مضبوط دلیلوں سے اپنے فتوے کو، اپنے استنباط کو ثابت کیا ہے. اس میں کتابیں بھی نہیں چلا کرتی ہیں، اس لیے کہ کتاب وہ تو آپ کے مشاہدے میں بھی بہت سی جگہ آ چکا ہوگا کہ کتابیں اس پر محنت کچھ لوگ کیا کرتے ہیں اور نام کسی اور کا آ جایا کرتا ہے. اس کے علاوہ کتابوں میں باقاعدہ بس 2-3 مثالیں آپ کو پیش کرتا ہوں کہ جیسے علامہ مجلسی کی کتاب بحار الانوار ہے. بحار الانوار یہ اتنی مشہور علامہ مجلسی کی کتاب ہے جو صرف ایک کتاب 110 جلد پر مشتمل ہے. 110 والیوم انسان زندگی میں پڑھ نہیں سکتا، انہوں نے تو لکھ دی واقع، تحقیق کر کے لکھ دی واقع. اور خالی یہی کتابیں نہیں لکھی، اس کے علاوہ پتہ نہیں علامہ مجلسی نے کتنی ہی کتابیں لکھی. 110 کتابیں لکھی. اور یہ خود علامہ مجلسی کی پہچان بن گئی، خود بحار الانوار. بحار الانوار کا نام آتے ہی فوراً علامہ مجلسی کا نام ذہن میں آتا ہے. لیکن جو تاریخ کے جاننے والے ہیں ان کو پتہ ہے کہ علامہ مجلسی نے یہ تنہا ساری بحار الانوار اپنے قلم سے نہیں لکھی ہے، بلکہ علامہ مجلسی نے اپنے شاگردوں کا ایک بورڈ بنایا تھا اور ان شاگردوں کے بورڈ کے ذریعے سے استفادہ کرتے ہوئے یہ کتاب 110 جلد کی علامہ مجلسی کی یہ کتاب لوگوں کے سامنے آئی. تو اس میں خالی علامہ مجلسی کی محنت نہیں لگی ہوئی ہے، بلکہ ان کے بہت سارے شاگردوں کی محنت بھی لگی ہوئی ہے. اور اس میں خاص طور پر ان کے ایک شاگرد بحار الانوار کے سلسلے میں وہ تو بہت مشہور ہے، علامہ نعمت اللہ جزائری. یہ جو ہے استاد کے برابر نہیں تو ان سے تھوڑی کم شہرت رکھتے تھے، لیکن یہ بھی بہت بڑے عالم تھے. اور علامہ نعمت اللہ جزائری اس کے سلسلے میں تاریخ میں یہ لکھا گیا کہ علامہ مجلسی سے کم محنت بحار الانوار میں آقا نعمت اللہ جزائری کی نہیں تھی، تقریباً علامہ مجلسی کے برابر کی محنت آقا نعمت اللہ جزائری نے لگائی.
اتنی محنت انہوں نے خود بحار الانوار میں انجام دی. اور یہ کتاب علامہ مجلسی کی تیار ہو گئی. تاریخ میں علامہ مجلسی کتابوں کی تعداد کے لحاظ سے تاریخ شیعت میں بڑی عظیم ہستی ہیں. علامہ حلی کے بعد کہ جب علامہ مجلسی کے ایک شاگرد نے علامہ مجلسی کی زندگی ہی میں حساب لگایا علامہ مجلسی کی کتابوں کا، تو حساب لگانے کے بعد جب حساب لگایا گیا تو علامہ مجلسی کی کتابوں کا اندازہ یہ آیا علامہ حلی کی طرح کہ جب علامہ حلی ان کی کتابوں کا بھی حساب کتاب لگایا گیا، انسان اپنی زندگی میں مثلا 70 سال زندگی کرتا ہے، تو 70 سال اس میں 154 یا 155 دن اسلامی حساب سے سال میں بنتے ہیں. اگرچہ کہ انگریزی حساب سے 164 یا 65 دن بنتے ہیں، لیکن انگریزی حساب کو چھوڑ کر اسلامی حساب سے 154 یا 55 دن سال میں بنتے ہیں. 70 سال مثلا زندگی ہے، اس کو دنوں میں تقسیم کیا جائے تو کتنے دن بنتے ہیں؟ اور علامہ مجلسی کی کتابوں کا پیجز کا اور صفحات کا حساب کیا گیا تو پتہ چلا کہ علامہ مجلسی نے اتنی کتابیں لکھی، اتنی کتاب کثرت سے لکھی کہ جس میں کثرت کتاب کی وجہ سے ایک جملہ خود علامہ مجلسی کا ہے، بہت عجیب جملہ ہے. اتنی کتابیں لکھی کہ جب کتابوں کا حساب کیا گیا تو روزانہ 100 صفحے لکھنا کتاب کے لحاظ سے پوری زندگی کو روزانہ کے حساب سے کرے تو 100 صفحے روز لکھنا پوری زندگی، جس میں بچپنے کا ٹائم بھی شامل ہے اور جس میں بڑھاپے کا ٹائم بھی شامل ہے، اس میں سب زندگی کو ملا لیا جائے تو 100 صفحے کا ایوریج نکلتا ہے، 100 صفحے کا اوسط نکلتا ہے. اتنی کتابیں علامہ مجلسی نے کثرت سے لکھی. اگر 20-22 سال کی عمر سے لگایا جائے علامہ مجلسی کے حساب تو شاید 150 صفحے کے حساب سے علامہ مجلسی روزانہ کے حساب سے لکھتے ہیں. کتنی کثرت سے کتابیں لکھی ہوں. علامہ حلی کو چھوڑ کر تاریخ شیعت میں کوئی ایسا عالم ہمارے پاس نہیں جس نے اتنی کثرت سے کتابیں جمع کی. اس لیے آغائے خوئی کی طرح علامہ مجلسی ان سے بھی یہ جملہ دونوں بزرگوں سے بہت عجیب نکلا. آغائے خوئی کی زبان سے جو ان کے درس خارج کے اکثر طلاب نقل کرتے ہیں. آخوئی کا ایک جملہ تھا درس خارج کے حوالے سے کہ آخوئی کہا کرتے تھے کہ میرا درس تو اتنا بڑھ گیا ہے کہ شیخ توسی کے درس سے بھی زیادہ بڑا ہو رہا ہے. شیخ توسی تاریخ شیعت کے وہ عالم تھے کہ جس کے بعد علماء نے 80 سال تک تقریباً اجتہاد چھوڑ دیا. شیخ توسی کے علم سے اتنے مرعوب تھے. کہا ان کے مقابل میں کوئی جو ہے فتویٰ نہیں دیا جا سکتا. 80 سال تک علماء نے فتویٰ بند کر دیا نا. آپ سوچیں کہ کتنا ان کا علمی سٹینڈرڈ ہوگا، کتنا علمی روب ہوگا اور کتنی بڑی تعداد میں لوگ ان کے درس میں شرکت کرتے ہوں. آغا خوئی کے درس میں بھی اس طریقے سے
کہا کرتے کہ میرا درس تو شیخ طوسی کے درس سے بھی بڑھ گیا اور بڑھتا ہوا نظر آتا ہے۔ علامہ مجلسی نے بھی ایک جملہ کہا کہ جب ان کے ایک شاگرد نے علامہ ہلی کی کتابوں کا حساب کرتے ہوئے کہا کہ علامہ مجلسی کی کتاب ان کی تعدادوں کا حساب کرتے ہیں تو روزانہ کے حساب سے علامہ ہلی کی زندگی میں ہر روز کے حساب سے 100 صفحے روزانہ لکھنا حساب آتا ہے۔ تو علامہ مجلسی نے پلٹ کر یہی جملہ کہا، مسکرا کر یہی کہا تھا کہ یہ تو اگر تم میری کتابوں کا میری زندگی ہی میں حساب کرو گے تو 100 صفحے ایوریج کا حساب اب بھی آئے گا۔ اتنا اپنی کثرت کتاب کی وجہ سے۔ لیکن یہ جو آخوئی کا جملہ ہے، یہ جو علامہ مجلسی کا جملہ ہے، یہ تصور نہ ہو کہ کوئی تکبر یا غرور یا اپنے علم کو لوگوں کے سامنے پیش کرنا یہ کوئی اسلامی لحاظ سے بری چیز نہیں ہے۔ خود قرآن نے ارشاد فرمایا اور آخوئی بھی اسی سے استدلال کر کے بیان کیا کرتے تھے، اما بنعمت ربک فحدث، کہ اللہ نے جو تمہیں نعمت دی ہے اس کو ظاہر کر کے لوگوں کے سامنے بیان کرو، ظاہر کرو اس کے اپنی نعمت کو کہ جو اللہ نے تمہیں نعمت دی ہے۔ اگر اللہ نے کسی کو مالی استطاعت دی ہے اور مالی لحاظ سے اتنا طاقتور ہو گیا ہے کہ اچھا کھا سکتا ہے، اچھا پی سکتا ہے، اچھا پہن سکتا ہے، اچھی سواری رکھ سکتا ہے، اچھے مکان میں رہ سکتا ہے، تو اپنی اس نعمتوں کو اپنے فعل اور عمل سے ظاہر کرو، نہ صرف یہ کہ یہ ایک برا عمل ہے بلکہ اس کو مستحبات میں سے قرار دیا گیا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کے پاس مال کثرت سے آ جانے کے باوجود اس کو دبا دبا کر کے رکھا جائے اور کنجوسی کی عادت پیدا ہو جائے۔ کنجوسی ایک ایسی بری صفت ہے کہ جو انسان کے نفس میں بھی برائی ہے اور اخلاقی خرابی بھی ہے۔ یہ خرابی ظاہر نہ ہو، یہ خرابی انسان کے اندر وجود میں نہ آ جائے، اس لیے کہا گیا کہ جو نعمت اللہ نے دی ظاہر کرو، لوگوں کو دکھاؤ۔ لیکن ہاں ایک اس خیال سے کہ اچھا کھانا کھا رہے ہو تو دل میں دوسروں کو حقیر نہ سمجھنے لگو، اچھا کھانا کھاؤ تو دوسروں کو اپنے سے چھوٹا نہ سمجھنے لگو، اچھا کھانا کھاؤ تو غربا کے حالات سے بے خبر نہ ہو جاؤ۔ یہ ہے فکر اسلامی کہ اچھی چیز اللہ نے دی ہے اس کو ظاہر کرو، کنجوس نہ بن جاؤ، اپنے پیسے کو دبا دبا کے نہ رکھو، اس کو خرچ کرو، یعنی ظاہر کرو کہ میں اللہ نے مجھے یہ نعمت دی ہے۔ لیکن دل میں یہ نہیں کہ کبھی تکبر پیدا ہو جائے، کبھی غرور پیدا ہو جائے اور لوگوں کو حقیر سمجھنے لگے، لوگوں کو فقیر سمجھنے لگے، غریبوں کے حالات سے بے خبر ہو جائے، لوگوں کو بالکل اپنے سے چھوٹا سمجھنے لگے، اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھنے لگے، بھائی بھی سلام کرے تو جواب دینے کو تیار نہ ہو جائے، یہ خیالات پیدا نہ ہو جائے۔ باقی خرچ کرنے کو اسلام نے منع نہیں کیا، بلکہ بہت سارے علماء نے اس کو مستحب قرار دیا۔ تو
اصل یہ کہ جب اللہ کی طرف سے کوئی نعمت ملے تو اس پر بیان کرو، خوشی کا اظہار کرو کہ اللہ نے، خدا کا شکر ہے کہ مجھے یہ نعمت دی ہے۔ اس کو دبا دبا کے کنجوسی کی عادت پیدا نہ کرو۔ بآواز بلند صلوات۔ چنانچہ آخوی بار بار بیان کرتے تھے کہ میرا درس تو آغا شیخ طوسی کے درس سے بھی بڑا چلا جا رہا ہے۔ اس میں علامہ مجلسی نے جب یہ بیان کیا کہ میرے کتابوں کا حساب کرو گے تو بھی علامہ ہلی سے کم نہیں ہوگا، اسی وقت ان کے شاگرد نے بڑے ادب و احترام سے علامہ مجلسی پر ایک چھوٹا سا اعتراض کیا، اور علمی اعتراض کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جس اعتراض کو علامہ مجلسی نے مانا بھی، قبول کیا کہ اعتراض صحیح ہے، اور کہا کہ ٹھیک ہے کہ آپ کی کتابوں کا ایوریج اوسط علامہ ہلی کی کتابوں کے برابر ہے، لیکن برابری کے باوجود فرق ایک ضرور پایا جاتا ہے، اور وہ فرق یہ ہے کہ آپ کی کتابیں تالیف ہیں اور علامہ ہلی کی کتابیں تصنیف ہیں۔ تالیف و تصنیف کا فرق، وہ جو آتھر ہوتے ہیں، وہ رائٹر ہوتے ہیں، ان کو بڑا اچھا پتا ہے کہ تالیف اور تصنیف میں کیا فرق ہوا کرتا ہے۔ تصنیف میں اپنے علمی نظریات خود کے پیش کرنا پڑتے ہیں، اپنی ایجادات کو پیش کرنا پڑتا ہے، اپنے نظریات جو نئے نئے فکر کے جولان کے نتیجے میں پیدا ہوتے ہیں، اپنی ریسرچ ورک کو پیش کرنا ہوتا، اس میں بڑی زحمت کرنا پڑتی۔ تصنیف میں خود نئے افکار لے کر آنا، تصنیف میں اپنی خود کی کتاب ہوا کرتی، جبکہ تالیف میں خود کی کتاب نہیں ہے، بلکہ اس کو مختلف جگہ سے لا کر کے مطالب کو ایک جگہ جمع کرنے کا نام ہے تالیف۔ خود اپنی کوئی ایجاد نہیں ہے، مختلف علماء کی چیزیں نکال کر کے ایک جگہ جمع کرنا اور جمع کر کے ایک کتاب تیار کرنا، اس کا نام ہے تالیف۔ تو اس میں اپنی کوئی فکر نہیں لگی ہے، بلکہ علماء کی فکر کو جمع کر کے ایک جگہ پر مطالب اچھے جو ہے جمع کر دیے۔ اور بہار الانوار میں علامہ مجلسی نے یہی کام کیا ہے کہ اس زمانے میں جتنی حدیثوں کی کتابیں تھیں، سب حدیثوں کی کتابوں کو جمع کر دیا ایک کتاب بہار الانوار میں۔ جتنی بھی حدیثوں کی کتاب تھی اس زمانے میں، جتنی اب تک جو ہے حدیثوں کی کتابیں آئی تھی، علامہ مجلسی نے ایک جگہ جا کر کے جمع کر دیا، بہار الانوار کتاب بنائی۔ مثلا ساری کتابوں کو جمع کیا، اس میں سے نماز کا ٹاپک دیکھا کہ نماز کے ٹاپک کے اندر کیا کیا حدیث آئی، وہ علامہ مجلسی نے نماز کے ٹاپک میں لکھ دی۔ روزے کے ٹاپک میں ساری کتابوں کے اندر کیا کیا حدیث آئی ہیں، روزے کے ٹاپک کی ساری حدیثیں جو علامہ مجلسی نے بہار الانوار میں لکھ دی۔ اور پھر جو حج کے سلسلے میں کیا حدیثیں جو ہے مختلف کتابوں میں آئی ہیں، ساری کتابوں کو جمع کیا، اس کے اندر سے حج کی روایتیں نکال کر کے جو علامہ مجلسی نے پیش کر دیا۔ یہ اس طرح کہ آپ کے دل میں بھی کبھی جذبہ پیدا ہوتا ہوگا، اور ہونا بھی چاہیے، کہ آپ بھی چاہتے ہوں گے کہ کاش میں بھی یہ کر سکوں کہ ایک دفعہ آغا خوئی، آغا خمینی، آغا سیستانی، آغا رہبر، آغا خامنئی، ان چاروں کے فتوے اگر کمپائل کرنا ہے، اس کو جمع کرنا ہے، تالیف کرنا ہے، تو آپ کو محنت کرنا پڑے گی کہ آخوئی کے فتوے کو آخوئی کی کتاب سے اٹھانا پڑے گا،
خمینی کی کتاب سے خمینی کا مسئلہ اٹھانا پڑے گا. مثلا وضو جبیرہ کا مسئلہ آخوئی کی کتاب سے اٹھائیں گے. خمینی کی کتاب سے آخوئی کا مسئلہ جب وضو جبیرہ کا اٹھائیں گے. سیستانی کی کتاب سے سیستانی کے وضو جبیرہ کا مسئلہ اٹھائیں گے. خامنائی کی کتاب سے خامنائی کے وضو جبیرہ کا مسئلہ اٹھائیں گے. اور اٹھا کر کے آپ ایک جگہ ایک کتاب کے اندر جمع کر دیں گے. اس کا نام ہے تالیف. آپ نے اپنی محنت کچھ نہیں کی. محنت تو آخوئی خمینی سیستانی خامنائی نے کی ہے. آپ نے خالی جمع کرنے کا کام کیا. یہ تالیف کا کام. اس میں بڑا کمال نہیں, لیکن بہرحال اس میں بھی محنت تو لگتی ہے. تو شاگرد نے اعتراض کیا کہ آپ کی کتابیں اور علامہ ہلی کی کتابوں میں ایک فرق ہے. دونوں کی تعداد برابر ہے, لیکن آپ کی کتاب تالیف ہے اور علامہ ہلی کی کتاب تصنیف ہے. علامہ مجلسی نے کہا کہ ہاں یہ بات تو ہے, لیکن کچھ علماء نے آ کر علامہ مجلسی کا دفاع کرتے ہوئے کہا کہ علامہ مجلسی نے تواضع سے کام لیا, ورنہ ان کی کتابوں میں بھی کوئی کم محنت لگی ہوئی نہیں ہے. اس کے اندر بھی تصنیفات بہت زیادہ ہیں, تالیفات بھی ہیں لیکن تصنیفات بھی بہت زیادہ ہیں. لیکن بہرحال اپنے اندر علماء پرانے زمانے میں بہت تواضع سے کام لیا کرتے تھے. اس لیے شاگرد کے اس اعتراض کو مانا اور ایک جہت سے صحیح بھی ہے. تو علماء کرام اپنی اس نعمتوں کو ذکر بھی کیا کرتے ہیں. تو درس خارج کا نظام وہ نظام ہے جس کے ذریعے سے مرجع عالم کھل کر کے سامنے آتا ہے. کتابوں کے ذریعے سے ہاں قرینہ لیا جا سکتا ہے, تائید لی جا سکتی ہے, لیکن یہ کوئی دلیل نہیں ہوا کرتی کہ کتاب کے ذریعے سے مرجع عالم کو پہچانا جائے. انشاءاللہ آئندہ کی تقریر میں پوری تفصیل عرض کریں گے کہ درس خارج کس طرح مرجع عالم کو بالکل صاف و واضح کر کے لوگوں کے سامنے پیش کیا کرتا ہے. یہ درس خارجی کا کمال ہوا کرتا ہے. اور اسی کے ساتھ اختتام ہے, کسی کا کوئی سوال ہے تو پوچھ سکتے ہیں. ایک درود بھیج دے محمد و آل محمد. السلام علیکم.